جب ہمارے اس مملکت کی تعلیمی دینی کتابوں میں لکھا ہو کہ نبی مکرم 40 سال کے بعد نبی ہوئے، آپ کا سینہ اقدس چاک کر کے شرک اور نفاق کو نکالا گیا، اور اسی کتاب میں لکھا ہوا ہو کہ اسی کتاب میں لکھا ہوا ہو کہ حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں نبی، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ حضرت مریم کی گود میں فرما رہے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے، مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ جو ماں کی گود میں نبی ہو وہ نبی مکرم کے آخری جانشین کے پیچھے نماز پڑھے گا، اور اگر امت کا ایک طبقہ یہ کہے کہ نبی 40 سال کے بعد نبی ہوئے تو پھر موقع مل رہا ہے نا بہت سارے اور لوگوں کو کچھ کہنے کا۔ خفا نہ ہو تو ایک جملہ کہوں، آپ سے اگر کوئی کہے نا کہ نبی 40 سال کے بعد نبی ہوئے تو کہہ دیجئے گا تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگی ہے۔ ہمارے نبی کب نبی نہیں تھے بھائی؟ ہمارے نبی کب نبی نہیں تھے؟ اللہ نے بنایا ہی نبی ہے۔ توجہ، اور حدیث بھی پوری سنانے کی ضرورت ہے۔ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے۔ ہاں، یہ حدیث تو سب نے سنی ہے نا، یہ حدیث پوری نہیں ہے، حدیث آگے بڑھ رہی ہے۔ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے۔ وکان علی ولیا وآدم بین الماء والطین، اور علی اس وقت بھی ولی تھا۔ جو نبی کو نور نہیں مانتے، میں ان بچوں جوانوں کے لیے ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا۔ جب اس ذات یعنی جن کی محفل میں ہم جمع ہیں ان کے فضائل اور مناقب ہم سنتے ہیں تو ایک طبقے کو حلق سے بات اترتی نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مثلا ائمہ اہل بیت فرماتے ہیں نبی کا سایہ نہیں تھا۔ یہ جو نبی کا سایہ نہیں تھا، یہ جو بحث ہے نا، یہ ایک فضائل کے باب میں، مناقب کے باب میں ایک مکمل باب ہے۔ اہل سنت نے بھی اسے باندھا ہے، شیعہ علماء نے بھی اس باب کو باندھا ہے کہ نبی کا سایہ نہیں تھا۔ اب اگر کوئی کہے صاحب یہ کیسے ہوگا، یہ ہم کیسے مان لیں کہ سایہ تو ہوگا، اگر نور پڑ رہا ہوگا تو دوسری طرف سایہ پڑے گا، یہ کیسے ممکن ہے سایہ نہیں تھا؟ جی مثلا اگر میں یہ کہوں کہ مولا علی نے فرمایا لِكُلِّ عُضْوٍ عَلَى مُعْجِزَةٍ، اللہ نے نبی کے ہر عضو کو ایک معجزہ عطا کیا۔ جی مثلا اگر میں یہ کہوں کہ سرکار دو جہاں کے لعاب دہن سے کڑوے کنویں میٹھے ہو جاتے تھے، اب اگر کوئی کہے صاحب یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ، یہ تو بڑی عجیب سی بات کر رہے ہیں، ہمارے بدن سے رطوبتیں نکلتی ہیں تو ہمیں تو اس سے کراہت آتی ہے۔ نبی کے پسینے سے، نبی کے لعاب دہن سے، جی مجھے اپنے دو مثلے مولانا یاد آ گئے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ عرق جبین سے لے کر نبی بنائے گئے۔ جی نعت مجھ سے ہو گئی تھی، نبی قبول فرمائے۔ جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا، جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا، محمد عربی کا جواب ہو نہ سکا۔ اور عرض کیا تھا کہ عرق جبین سے لے کر نبی بنائے گئے، پھر اس کے بعد پسینہ گلاب ہو نہ سکا۔ یہ حدیث مثلاً یہ ہمارے پاس حدیث ہے کہ اللہ نے محمد وآل محمد، مثلاً اگر میں یہ واقعہ اور یہ بات اور یہ پہلو سرکار کی عظمت کی بیان کروں کہ نبی مکرم جب کسی سواری پر بیٹھ جاتے تھے تو لم یسن ولم یحرم، نہ وہ بوڑھی ہوتی تھی نہ بیمار۔ ہاں، سرکار خچر پر بیٹھے، سرکار گدھے پر بیٹھے، سرکار اونٹنی پر بیٹھے، سرکار اونٹ پر بیٹھے، سرکار گھوڑوں پر بیٹھے، تقریباً 17 سواریاں تھیں سرکار کے پاس۔ جس سواری پہ سرکار بیٹھے، سرکار کے بیٹھنے کی وجہ سے وہ سواری نہ بوڑھی ہوتی تھی نہ بیمار۔ احباب تشریف فرما ہے، جانوروں کا ذوق اور شوق رکھنے والے بھی لوگ، اور ضروری بھی ہے، ائمہ کا حکم بھی ہے اور سنت بھی ہے نبی کی اور آل نبی کی، اصحاب مصطفیٰ کی، کہ جانوروں کے ساتھ کچھ وقت گزارا کرو۔
تو جانوروں میں جو گھوڑا ہے نا، یہ 25 سے 30 سال کی عمر میں بوڑھا ہو کے مر جاتا ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ عمر 30 سال ہے، 30 سال سے زیادہ معمولاً گھوڑا زندہ نہیں رہتا جی۔ یہ نبی کے بیٹھنے کی برکت تھی، جو 50 سال بعد بھی کربلا میں جوان تھا۔ میں اس وقت مجلس تو پڑھنے نہیں آیا جو مسائل پڑھوں گا، لیکن ایک بات کی طرف اشارہ کروں کہ کربلا کے واقعے میں جب امام حسین گھوڑے سے زمین پر آ گئے تو پسر سعد نے آواز لگا کہ کہا خبردار کوئی ذوالجنہ کو تیر نہ مارے، میں نے بچپن میں خود دیکھا ہے نبی اس پہ بیٹھتے تھے، اس کو تبرک کے طور پر لے کر آؤ۔ یہ پھر غائب ہو جاتے تھے، ناپید ہو جاتے تھے جو نبی کی سواریاں تھیں، لیکن بوڑھے نہیں ہوتی تھی، بیمار بھی نہیں ہوتی تھی۔ لہذا روایت میں ہے کہ جب حضرت ظہور فرمائیں گے تو جس گھوڑے پر بیٹھ کر آئیں گے وہ ذوالجنہ ہوگا، امام حسین کا گھوڑا ہوگا، گویا نبی کی سواری ہوگی۔ مثلا ایک لمبی فہرست میں بیان کرتا چلا جاؤں کہ سرکار دو جہاں کے جو ہماری انگلی کٹے تو خون نکلتا ہے نا، تجربہ نہیں کیجیے گا، ایسا ہی ہے، تو نبی کے انگوٹھے سے دودھ نکلتا تھا۔ اب یہ ساری روایتیں ہیں جو کتابوں میں لکھی ہیں، میں پہلے ایک فہرست بیان کر رہا ہوں۔ ایک قدم کے فاصلے پر تھیں جناب زہرا، اور امام حسین نے بھوک کی وجہ سے ایک آواز بلند کی تھی رونے کی۔ نبی مکرم نے اتنا انتظار نہیں کیا کہ حسین دوسری آواز بھی بلند کرے اور جناب زہرا آ جائیں، نبی نے اپنا انگوٹھا امام حسین کے منہ میں دے دیا، اور سرکار دو جہاں کے انگوٹھے سے دودھ نکل رہا تھا اور امام حسین ہمک ہمک کے پی رہے تھے۔ نبی نے آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا حسین آرام سے پیو، یہ اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ تو یہ ساری وہ روایتیں ہیں جو سنی شیعہ کتابوں میں، لہٰذا کیونکہ مجھے معلوم ہے آج کا یہ جو عنوان ہے، آج کا جو میلاد ہے، اس میں میرے سنی بھائی بھی تشریف فرما ہیں اور شیعہ بھی ہیں، اور یہ ایک ایسا عنوان ہے جس پہ ہم مل کر نبی کو یاد کر رہے ہیں اور کلمہ پڑھنے والے سب جمع ہیں۔ یہ کتنا حسین منظر ہے جی، یہ بہت خوبصورت منظر ہے کہ ہم کسی کے نام پہ تو بیٹھ سکتے ہیں نا، تو ہم جس کے نام پر بیٹھ سکتے ہیں اس کا نام زیادہ لینے کی ضرورت ہے، جس کے نام پر ہم سب جمع ہو سکتے ہیں۔ یہ ساری روایتیں جو میں بیان کر رہا ہوں یہ سنی شیعہ دونوں کتابوں میں ہیں۔ مثلا سرکار دو جہاں جب کسی کلما مشا ما عہد ان کانا اطولو ان کانا طویلو کانا اطولو منہ، نبی مکرم کسی لمبے قد والے کے ساتھ اگر آ جاتے تھے نا، تو جب وہ نبی کے ساتھ چلتا تھا نبی کا قد اسے اونچا نظر آتا تھا۔ یہ وہ ساری روایات، مثلا میں نے ابھی عرض کیا آپ سے کہ نبی کا سایہ نہیں تھا۔ یہ ایک سنی عالم دین فرماتے ہیں کہ ان النبی ظل اللہ، نبی اللہ کا سایہ تھے، وَإِنَّ ظِلَّ لَا ظِلَّ اللَّهِ، اور سائے کا سایہ نہیں ہوتا۔ کتنا اچھا جملہ ہے کسی سنی عالم دین کا، نبی کا سایہ کیوں نہیں تھا بھائی؟ اب اس علتوں پر ہم نہیں جا رہے، یعنی اس پہ اگر ایک ایک کے اوپر بات کریں گے تو ایک لمبی گفتگو ہو جائے گی، اور شاید مجھ حقیر فقیر مجھ طالب علم کو ایک اشرہ چاہیے جو ایک ایک فضیلت کی سائنسی اور عقلی اور آج جدید علوم کے حساب سے تشریح کی جائے۔ جدید جنہیں اپنے جسم کا نہیں سایہ، جی جنہیں اپنے جسم کا نہیں سایہ، وہ سایہ ہے علی ولی اللہ۔ انہیں آپ تو آوا مانگ مانگ کے منگوایا وے علی ولی اللہ۔ کشتی نو دی تھوڑی جنی علی، تو ساتھیوں نے حوصلہ ہی دیتا، اے یو ڈونٹ وری، میں پھٹیاں تے رہوایا وے علی ولی اللہ۔ بھئی یہ بر صغیر ہندوستان پاکستان میں محفلوں کا یہ رنگ ہے، یہ عراق ایران لبنان بحرین میں تو محفل ہو نہیں رہی، جو سناٹا ہوگا یہاں تو سبحان اللہ کی بھی آواز آئے گی اور نعروں کی گونج بھی ہوگی۔ تو یہ وقت میرے پاس تنگ ہے، لہٰذا اور مگر آپ کی محبتوں میں تو کمی نہیں ہے، اسی لیے معمولاً مجھ پر ایک اعتراض ہوتا ہے، صاحب 1.5 پونے 2 گھنٹے کا خطاب کرتے ہیں، تو میں جو کیلکولیٹر لیے بیٹھے ہوتے ہیں نا ان کے لیے 1.5 گھنٹے کا خطاب کرتا ہوں کہ صاحب آدھا گھنٹہ تو نعروں میں چلا گیا، تو پھر انہوں نے پڑھا کیا ہوگا، تو بھائی آپ آدھا گھنٹہ کم کر دو، 1 گھنٹے کا خطاب تو تھا۔ بلند صلوات۔
مل کر ایک بار نعرہ تکبیر، جیسے خالق کا نام بلند ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بازو بلند کر کے نعرہ حیدری، حیدری۔ بھائی نبی کا سایہ نہیں تھا، میرا دل کہہ رہا ہے ایک جملہ دیا کرنے کو۔ سرکار کا سایہ نہیں تھا، کیوں نہیں تھا؟ سایہ جو ہوتا ہے نا، کبھی آگے نکل جاتا ہے، کبھی پیچھے رہ جاتا ہے۔ جو آگے نکل جائے اسے غالی کہتے ہیں، جو پیچھے رہ جائے اسے مقصر کہتے ہیں۔ ہاں، اس گھرانے کو نہ غالی چاہیے نہ مقصر چاہیے، اس گھرانے کو شیعہ چاہیے۔ مجھے پھر دو مصرے اپنے یاد آ گئے۔ عرض کیا تھا کیا ہوا تھا بھائی غدیر کے میدان میں؟ سرکار نے فرمایا کہ جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو۔ میں تو سوچتا ہوں یہ کون تھے جو نبی سے آگے چلے گئے تھے؟ تو دو مصرے ضرور سنوں گا، ضرور سناؤں گا۔ یوں بھی نبی کے آگے چلے حج گزار لوگ، یوں بھی نبی کے آگے چلے حج گزار لوگ، کیونکہ نہیں تھے مالک اشتر غدیر میں۔ میں یہ لسٹ اس لیے جلدی عرض کر رہا تھا، ورنہ ایک نقطے پہ رکنے کا دل کر رہا ہے۔ سرکار کی سواریوں کے معجزے اگر میں آپ کو سناؤں گا نا، تو میں نے کہہ دیا ابھی آپ سے کہ سرکار کی صرف سواریوں کے معجزے اگر سنائے جائیں تو اس کے لیے ہی مجھ طالب علم کو بہت وقت چاہیے۔ کبھی غور فرمایا کہ نبی مکرم جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو ہر شخص چاہتا تھا نا کہ سرکار اس کے گھر میں قیام کریں۔ ہر چاہنے والا یہی چاہے گا نا کہ نبی اس کے گھر میں قیام فرمائے۔ سرکار نے فرمایا میری اونٹنی جس کے دروازے پہ گھٹنے ٹیکے گی، جی ناقہ حضرت سہل ذوالجناح امام حسین، انہیں جو سمجھ نہیں پا رہے، میں ان سے سوال کر رہا ہوں، سارے اصحاب ایک اونٹنی کے پیچھے چل رہے تھے نا؟ یہ جہاں رکے گی وہیں ہم بھی رک جائیں گے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ یہ جانور نظر آ رہا ہے مگر نبی کی سواری ہے۔ اگر سواری بھی نبی کی ہو جائے تو وہ عام نہیں رہتی، تو نبی کی اولاد عام لوگوں کی طرح کیسے ہوتی؟ اب وہ بڑا حسین منظر تھا کہ جب خیبر کے موقع پہ، معاف کیجئے گا، خیبر کے موقع پر مال غنیمت میں جانور بھی لائے گئے تو سارے جانوروں کو باندھ کر کھڑا کر دیا گیا تھا۔ تو حضرت نے دیکھا کہ ایک گدھا ہے جو رسی چھڑوانا چاہتا ہے، بار بار اپنی رسی کھینچ رہا ہے۔ تو آپ نے ایک صحابی محترم سے فرمایا کہ اس کی رسی چھوڑ دو۔ جب اس کی رسی چھوڑی گئی تو وہ دوڑتا آیا اور نبی کے پیروں کا اس نے بوسہ دیا اور نبی سے اس نے کچھ کہا۔ تو سرکار نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ یہ مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کی پشت پر کسی نہ کسی نبی یا وصی نبی نے سواری کی ہے۔ بہت مدت گزر گئی کہ ہماری پشت پر کسی نبی یا وصی نبی نے سواری نہیں کی۔ کچھ دیر کے لیے یا آپ بیٹھ جائیے یا علی سے کہیے بیٹھ جائے۔ اللہ اکبر۔ تو مولا نبی نے کچھ دیر کے لیے سواری فرمائی اور اس کے بعد فرمایا کہ آج کے بعد یہ گدھا جو ہے یہ مجھ سے منسوب ہے، لہٰذا یہ میرا ہے۔ اور آپ نے فرمایا اس کا نام میں لکھتا ہوں، اور نام رکھا حضرت نے یافور، یا عین فے واو رے، یافور۔ نبی کے بیٹھنے کی برکت سے وہ اتنا ذہین ہو گیا تھا کہ سرکار اس پر کوئی سامان رکھ کر فرماتے تھے نا کہ فلاں صحابی کو دے آؤ، یہ اسی کو دے کر آتا تھا۔ فرماتے تھے نا فلاں کو بلا کر لے آؤ، تو یہ اسی کے دروازے پہ جا کے آواز لگاتا تھا۔ بھائی ناراض نہ ہوئیے گا، ایک جملہ مجھ سے لے لیجئے، جو نبی کی بات کو سمجھے میں اسے گدھا کیسے کہوں؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ نبی کی بات سمجھنے والوں میں آج ایک اور اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ کہاں ہے وہ بچہ بھائی؟ کہو لا الہ الا اللہ۔ یہ بھائی فقہ جعفریہ کو منتخب کر رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہو رہے ہیں۔ کہیے لا الہ الا اللہ۔ آپ بھی کہہ دیجئے بھائی، محمد الرسول اللہ، علی ولی اللہ، ووصی رسول اللہ، وخلیفتہ بلا فاصلہ۔
اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، انبیاء کرام پر ایمان رکھتا ہوں، تمام آسمانی کتابوں پر عقیدہ رکھتا ہوں، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتا ہوں۔ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ کے بعد میرا پہلا امام مولا علی علیہ السلام ہے، دوسرے امام امام حسن مجتبی علیہ السلام، تیسرے امام امام حسین علیہ السلام، چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام، پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام، نویں امام امام محمد تقی علیہ السلام، دسویں امام امام علی نقی علیہ السلام، گیارہویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام، بارہویں امام امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں۔ میں ایک مسلمان، ایک اچھا شیعہ، ایک اچھا پاکستانی، ایک اچھا پڑوسی، ایک اچھا دوست، ایک اچھا رشتہ دار بن کے رہوں گا۔ کسی سے نفرت نہیں کروں گا، سنیوں سے پیار کروں گا، سنیوں سے لڑائی جھگڑے میں کسی طور پہ اپنا حصہ نہیں ڈالوں گا۔ بولیے بولیے، میں اچھا پاکستانی بن کے رہوں گا، کسی کو تکلیف نہیں دوں گا۔ میرے امام غیبت میں ہیں، میں ان کا انتظار کروں گا۔ ان ایام غیبت میں دین سمجھنے کا ذریعہ فقہاء امامیہ علماء کرام کو مانتا ہوں۔ اللہ ان کی اس آمد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ سب کے لیے اور اس جوان کی توفیقات میں اضافے کے لیے بلند صلوات پڑھیں۔ بھئی یہ بلند صلوات نہیں تھی، اس سے بلند صلوات۔ اس سے بھی بلند پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں مولانا ایک بحث کو مرتب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی کمالات، یہ جو فضائل ہیں نا سرکار کے، حضرت ابوذر غفاری کے گھر تشریف لے گئے، حضرت ابوذر دور سے پانی بھر کے لائے، سرکار نے فرمایا تمہارے گھر میں کنواں نہیں ہے؟ کہا یا رسول اللہ کنواں ہے مگر کڑوا ہے، کہ اس کا پانی کھارا ہے۔ حضرت نے فرمایا مجھے دکھاؤ کہاں ہے۔ سرکار اس کی منڈیر پہ بیٹھ گئے، اپنے دونوں پیر کنویں میں ڈال دیے، کنویں کا پانی نبی کے پیروں کا بوسہ دینے کے لیے اوپر آ گیا، اور سرکار کے پیروں سے مس ہو کر اتنا میٹھا ہو گیا کہ شہد کی شیرینی بھی کیا ہو۔ یہ نبی مکرم کے معجزات، اور یاد رہے میرے بچوں، یہ جتنے بھی 1000 سے زیادہ معجزے لکھے ہیں علامہ حلی نے، 1000 سے زیادہ، جو سارے نبیوں کے معجزے تھے۔ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، شاید میری اب تک کی محنت کا سب سے وزنی جملہ ہوگا جو کہنے جا رہا ہوں۔ جو سارے نبیوں کے معجزے تھے وہ ہمارے نبی کے مشغلے تھے، ہمارے نبی کے یہ معجزے نہیں تھے۔ ہاں بھائی، اگر علمی انداز سے بولیے بھائی، جو سارے نبیوں کے معجزے تھے وہ ہمارے نبی کے مشغلے تھے۔ ہمارے نبی کا معجزہ قرآن، سرکار کی عظمت اور فضائل بیان کرنے اور آپ سننے کے لیے آئے۔ ہر نبی کا معجزہ فیل فیل فیل۔ عصائے حضرت موسیٰ آج اگر کسی میوزیم میں مل جائے تو آپ مار کے دکھائیے ذرا، دریائے سندھ پر، جی کراچی کے سمندر پر کوئی رستہ نہیں بنے گا۔ وقت کا محتاج، فیل وقت کا محتاج ہوتا ہے، وقت گزرا فیل بھی ختم ہو۔
ہر نبی کا معجزہ فعل جو وقت کے ساتھ ختم ہو گیا، مگر ہمارے نبی کا معجزہ فعل نہیں ہے، علم ہے۔ ہاں، علم تو پھیلانے سے بڑھتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ان بچوں کو کالج یونیورسٹیز کے اندر تعلیمی اداروں میں ان کے ذہن میں اسرائیلیات کو ڈالا جاتا ہے، اور یہ بچہ پریشان ہو کر علماء کرام مل جائیں تو غنیمت، نہیں ملے تو اپنے طور پہ کوئی فیصلہ کر لیتا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ 5-6 موٹی موٹی دلیلوں کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، پھر جب بھی کبھی آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات ڈالی جائے جو اسلام کے خلاف ہو، دین کے خلاف ہو، تو ان 5-6 باتوں میں سے کسی ایک کو اس کے سامنے رکھ دیں، وہ جواب دے دے تو گویا وہ جیتا، اور جواب نہ دے پائے تو مطمئن گھر لوٹ آیا کرو۔ ان 5-6 باتوں میں 2 باتیں بتا دوں، میرا مضمون کیونکہ اس سے ہٹ جانے کا خوف ہے مجھے، تو 2 باتیں صرف بتا رہا ہوں۔ ایک تو آپ جب بھی آپ سے کوئی اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، نبی مکرم کے بارے میں، اللہ کے بارے میں کوئی شک و شبہ کی بات کرے تو اس کے سامنے کہہ دیا کرو کہ قرآن نے 1400 سال پہلے کہا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو قرآن کے 114 سوروں میں سے کسی ایک سورے جیسا سورہ لے آؤ۔ بھائی 40 کے قریب عرب ممالک ہیں دنیا میں، یہ جو قرآن عربی میں آیا ہے تو 40 ان ممالک میں تو عربی ادیب ہوں گے نا، پھر ہمارے ملکوں میں بھی ہیں عربی ادیب، بڑے بڑے ادیب ہیں بھائی، بڑے بڑے دانشور ہیں عربی ادب کے۔ یہ دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں عربی جاننے والے، بولنے والے، اور ان میں لاکھوں کی تعداد میں ادیب ہیں۔ 114 سورے ہیں قرآن کے، کوئی ایک سورہ اس کے ٹکر کا لے آؤ۔ کیوں خواہ اتنے بجٹ پاس کرتے ہو؟ کیوں خواہ اتنے کوششیں کرتے ہو؟ کیوں خواہ اتنی سازشیں کرتے ہو؟ بڑے ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کر کوئی ایک سورہ بنا لو تو اسلام لپٹ جائے گا، تم جیت جاؤ گے۔ اسلام ہارے گا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ تو 1400 سال پہلے سے اللہ کا دعویٰ ہے نا، قرآن کا دعویٰ ہے جی۔ اگر تم سچے ہو فاتو بسورۃ من مثلہ، تو اس قرآن جیسے سوروں میں سے، قرآن کے سوروں میں سے کوئی ایک سورہ لکھ کر لے آؤ۔ یہ تو 1400 سال سے قرآن کہہ رہا ہے نا، مگر نہیں لے کر آئے۔ پروفیسر گنگوی ہندوستان علی گڑھ یونیورسٹی میں عربی ادب کیا لیکچر لے رہے تھے، لیکچر دے رہے تھے، کلاس لے رہے تھے، تو ایک مرتبہ ایک طالب علم نے کھڑے ہو کر کہا کہ استاد، قرآن کا 1400 سال پرانا دعویٰ ہے کہ قرآن کے سوروں جیسا کوئی ایک سورہ لے آؤ تو تم جیتے ہمارے، تو ہم سب مل کر، پوری دنیا کے ادیب مل کر یہ کام کیوں نہیں کر لیتے؟ مسلمان ایک لمحے میں ختم ہو جائیں گے، ان کا دعویٰ جھوٹا ہو جائے گا۔ تو کہنے لگے خبردار بیٹا، آئندہ یہ باتیں مت سوچنا، یہ 1400 سال سے بڑی کوششیں ہوئی ہیں، کوئی کچھ نہیں کر پایا، اور خبردار خواہ اپنا وقت ضائع مت کرو۔ قرآن کا ایک چھوٹا بھائی ہے جسے نہج البلاغہ کہتے ہیں، لوگ نہج البلاغہ کا جواب نہیں لا سکے تو قرآن کا جواب کیا لائیں؟ ایک اصول یہ دے دیں آپ اپنے اطمینان ایمان کے لیے، اپنے اطمینان قلب کے لیے، ایک دلیل یہ نبی کا معجزہ قرآن، اور دوسری دلیل دے دوں؟ دوسری دلیل یہ ہے، تشریف لائیے، دوسری دلیل یہ ہے، ایک موٹی دلیل، وہ یہ کہ ہر جگہ ایک ہی آواز، ہر جگہ ایک ہی پکار، میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے۔ 1400 سال سے ہم کوشش ہی یہ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو سمجھائیں کہ نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے، جو سب سے بڑا عالم ہے اسے سب سے پہلے مانو، جو سب سے بڑا شجاع ہے اسے سب سے پہلے مانو۔ یہ عجیب بات نہیں ہے؟ علی مولا کے علاوہ ماننا تو سب کو ہے، حقیقت ہے تو ماننا پڑے گا، ایک وجود ہے تو ماننا پڑے گا، مگر علی جیسا کوئی نہیں ہے۔ علی مولا کے وجود کو پیش کر دیں اس انسان کے سامنے جو اللہ کے نظام کے خلاف بول رہا ہو جی، اور کہیں کسی ہم جیسوں کو پیش کریں گے شرمندگی ہوگی۔ اگر پیش کرنا ہے نا تو مثال کے طور پہ مولا علی کو پیش کریں۔ 1400 سال کے بعد آج بھی علی علی ہے۔ میں بہت دیر نہیں روکوں گا آپ کو، مگر ایک جملہ ضرور دل کہہ رہا ہے کہہ دوں، میں شہنشاہ حسین نقوی زندہ ہوں، اس پر مجھے شک کرنا چاہیے، علی زندہ ہیں اس پہ یقین ہونا چاہیے۔ میرا مضمون آپ کے ہاتھ میں آ گیا کہ نبی کے جتنے یہ فضائل ہیں نا، یہ بعض لوگوں کے حلق سے نہیں اترتے۔ اس کا سبب کیا ہے؟
اس کا سبب یہ ہے کہ جب یہ کمالات وہ دیکھتا ہے نا تو اپنے ساتھ مقایسہ کرتا ہے. ہمارے اندر تو یہ نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ان کے یہاں یہ نہیں ہو سکتا، تو کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ان ہستیوں کے دو جنبے ہیں، دو پہلو ہیں، دو دید ہیں، دو ان کی کیفیتیں ہیں. ایک نوری پہلو ہے، ایک بشری پہلو ہے. صرف بشری پہلو سے دیکھیں گے تو یہ باتیں حلق سے نہیں اتریں گی. صرف نوری پہلو سے دیکھیں گے تو پھر قربانی کربلا سمجھ میں نہیں آئے گی کہ امام کو آنسو بھی آ رہے تھے، امام کے بدن مبارک سے خون بھی نکل رہا تھا، حضرت کے وجود مبارک پہ گھوڑے بھی دوڑا دیے تھے، امام کے گلے پہ خنجر بھی چل گیا تھا. نبی فرماتے ہیں ما اوذی نبی قط کما اوذیت. کسی نبی کو اتنی اذیتوں کا سامنا کرنا نہیں پڑا جتنی اذیتیں مجھ اکیلے مصطفیٰ نے اٹھائی ہیں. یہ سمجھ میں نہیں آئے گا اگر نبی مکرم کے بشری پہلو کو نہیں مانیں گے. جی ان ہستیوں کے دو پہلو ہیں، ایک نوری پہلو ہے، ایک بشری پہلو ہے. ہمارا کیا ہے؟ ہم خاکی بشر ہیں، یہ نوری بشر ہے. خاکی بشر ہونا اور ہے، تھک تو نہیں رہے میری بات ہو رہی، اور نوری بشر ہونا اور ہے. ممکن ہے کوئی کہ مولانا کہاں سے لے آئی یہ بات؟ آپ نے تقسیم بنا لی تو تقسیم ہو جائے گی کیا؟ آپ کے بولنے سے کیا یہ بات مان لی جائے گی؟ کیسے کہہ رہے ہیں آپ کہ یہ نور ہیں جب قرآن کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب اپنا تعارف کروا دیجئے، قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں. یہ مولانا صاحب پتہ نہیں کہاں سے آئے کہہ رہے ہیں کہ وہ تو نور ہیں. جی قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی نے کہا میں بشر ہوں. وہ قرآن کی مانے یا تمہاری مانے؟ میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی آدھی آیت پڑھ کے عقیدہ نہیں بنتا، ایک آیت پڑھ کر عقیدہ نہیں بنتا. جب تم قرآن میں یہ آیت پیش کرتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو بعد والی آیت بھی تو سنایا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے رستے پہ قائم رکھ. جو اللہ سے مدد مانگ رہا ہے وہ مدد ہی یہ مانگ رہا ہے کہ ہمیں علی دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، ان کا رستہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی. مدد تو اس بات کے لیے مانگی جا رہی ہے کہ ہمیں اہل بیت سے آشنا کر دے. ہم اس گھرانے سے جڑ رہے ہیں اللہ کی مدد سے. بات پوری کرو نا. قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں. پوری آیت پڑھو نا. یوحی الیہ، مجھ پر مسلسل وحی نازل ہوتی ہے. تمہاری طرح بشر ہیں تو تم پہ وحی آتی ہے. اگر تم پہ فرشتہ آ گیا نا تو بتانے کو زندہ ہی نہیں رہو گے کہ کیسا تھا. بڑی عنایت. وہی سیال کوٹ ہے، یہ مجلسی علاقہ ہے، اشاروں میں بات جا رہی ہے. ایک صلوات پڑھیں نبی کی ذات پر. اچھا میں نے بیٹھتے وقت ٹائم نہیں دیکھا تھا، ابھی میرا اصلی مضمون بھی شروع نہیں ہوا ہے. بعض جگہ میں دیکھ رہا ہوں پہلو بدلنے کی جگہ نہیں ہے. وہ پہلو بدلے گا تو برابر والے کو تکلیف ہوگی. جی بدن کو تکلیف ہو رہی ہے مگر روح کو غذا مل رہی ہے. اور روح اور بدن ساتھ ساتھ تو رہتے ہیں. میرے بھائی زین شبیر کی والدہ کی برسی بھی ہے تو ایک جملہ میں مرحومین کے لیے اور مرنے کے حوالے سے کہہ دوں کہ یہ ہمارا بدن یہ ہماری روح ساتھ ساتھ ضرور رہتے ہیں مگر ان دونوں میں دوستی نہیں ہے. ہاں روح اور بدن ساتھ رہتے ہیں مگر دونوں میں دوستی نہیں ہے. ایک کی غذا کچھ اور، دوسری کی غذا کچھ اور. ایک کی موت کچھ اور، دوسرے کی موت کچھ اور. ایک کا رستہ کوئی اور، دوسرے کا رستہ کوئی اور. روح بلندیوں کی طرف جانا چاہتی ہے، بدن پستیوں کی طرف لے جانا چاہتا ہے. دونوں میں کھچاؤ ہے بھائی، تناؤ ہے. ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں ایک دوسرے کی طرف. روح چاہتی ہے کہ بدن اس کی طرف آ جائے، بدن چاہتا ہے کہ روح اس کی طرف آ جائے. اب یہ دونوں ایک دوسرے سے، وہ رسہ کشی دیکھیے نا، وہ رسہ کھینچنے والا مقابلہ. ایک رسہ کشی تو سیاسی اصطلاح ہے، میں وہ والی رسہ کشی نہیں کر رہا، لیکن کھیل ہوتا ہے، گیم ہے کہ وہ دونوں طرف سے رسہ پکڑ کے کھینچ رہے ہوتے ہیں. اب جس میں طاقت ہوگی اپنی طرف کھینچ لے گا. تو روح کھینچتی ہے بدن کو اپنی طرف اور بدن کھینچتا ہے روح کو اپنی طرف. اب جو طاقتور ہوگا نا وہ دوسرے کو اپنی طرف کھینچ لے گا. تو بتائیے کسے طاقتور بنانا ہے؟ اگر روح کو ہم نے طاقتور بنا لیا، توجہ بھائی، بہت سے لوگوں کو سال میں 2 رکعت نماز میں بھی مزہ نہیں آتا. ہاں عید کی نماز بھی امام بارگاہ مسجد کا دروازہ چوم کے آ جاتے ہیں. وہ بھی شاید بیگم صاحبہ سوئیاں نہیں کھلائیں گی اگر آ کے نہیں بتائیں گے کہ مولانا نے خطبہ کیا دیا. میں ہو کر آیا ہوں، میں گیا تھا نا، عید کی نماز پڑھنے گیا تھا. اب سمجھدار بیگمات جو ہوتی ہیں نا وہ کہتی ہیں بتاؤ
مولانا کرپالوی صاحب نے خطبہ کیا دیا؟ اب خطبہ سنیں گے تو بتائیں گے نا. تو بعض لوگوں سے تو سال کی 2 رکعت نماز بھی بھاری پڑتی ہے، اور بعض لوگ آدھی رات کا سجدہ کرتے ہیں. اسے آدھی رات کے سجدے میں مزہ کیوں آ رہا ہے اور اسے سال بھر کی 2 رکعت نماز میں مزہ کیوں نہیں آ رہا؟ وجہ یہی روح اور بدن کی ہے. ایک کا بدن مضبوط ہے، ایک کی روح مضبوط ہے. بعض لوگ پورے عشرہ محرم میں بھی سال بھر تو مجلس میں میلاد میں آتے ہی نہیں ہیں، محرم میں آتے ہیں مجلس میں، اور وہ بھی 9 اور 10 محرم کو. وہ بھی بھلا کرے اللہ قائد اعظم کا کہ انہوں نے چھٹیاں کروا دی. اگر 9 اور 10 محرم کی چھٹی نہیں ہوتی تو شاید یہ لوگ بھی نہ آتے. اور پھر بعض لوگ صرف عاشور کے دن آتے ہیں، وہ بھی کسی ایک جگہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، مثلا وہ زیارت کر لیتے ہیں آ کر. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کو مزہ کیوں نہیں آتا میلاد میں اور محفل میں اور مجلس میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا بدن مضبوط ہے، روح کمزور ہے. ہاں عزیزان گرامی، کرنا یہ ہے کہ کسی طرح سے روحوں کو مضبوط کر لیا جائے. اب آپ ذرا غور فرمائیں، اللہ نے نبی کے بدن سے ہماری روحوں کو بنایا ہے. لفظ کو بہتر کرتا ہوں، اللہ نے نبی کے بدن کے بچے ہوئے خمیر سے ہماری روحوں کو خلق کیا ہے. ہمارا ان سے کوئی مقایسہ نہیں ہے. ان کا جو روحانی پہلو ہے، نورانی پہلو ہے، وہ ان پر غالب ہے. لہذا آنکھیں بند بھی کرتے ہیں تو انہیں نظر آتا ہے. ساری رات حضرت عائشہ نے ایک چیز دوسری جگہ اور دوسری چیز اس جگہ، اور حضرت نے کچھ نہ کچھ ساری رات امور انجام دیے. صبح اٹھ کر سرکار نے فرمایا یا عائشہ تم نے فلاں چیز فلاں جگہ رکھ دی. تو حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ تو سو رہے تھے. فرمایا ہمارے سونے سے اپنے سونے کو مت ملانا. میں جیسے جاگتے، صلوات پڑھنا ذرا محمد و آل. میں جیسے جاگتے میں دیکھتا ہوں ایسے سوتے میں دیکھتا ہوں. تو ان کا جو روحانی اور نورانی جنبہ اور پہلو ہے وہ غالب ہے. ممکن ہے کوئی کہے مولانا یہ کیسے نور ہیں؟ بہت سی آیات اور بہت مفصل بحث ہو سکتی ہے، مگر میں ایک آیت آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. سورہ مبارکہ اعراف کی 157ویں آیت کا آخری حصہ، فالذین آمنوا بہ، نبی سے جڑے ہوئے لوگوں کی اللہ تعریف کر رہا ہے، نبی سے وابستگان کو اللہ یاد کر رہا ہے. فالذین آمنوا بہ، پس وہ لوگ جو میرے نبی پر ایمان لائے. تھکے ہوئے تو نہیں ہیں آپ؟ پس وہ لوگ جو میرے نبی پر ایمان لائے. فالذین آمنوا بہ وعذروہ، جنہوں نے میرے نبی کی تعظیم کی. ونصروہ، جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی. واتبعوا نور الذی انزل معہ، اور وہ لوگ کہ جو اس نور کی اتباع کرتے ہیں جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے. قرآن نبی کے ساتھ نازل نہیں ہوا. توجہ چاہوں گا، قرآن نبی کے ساتھ نازل نہیں ہوا. قرآن نبی کے، یہ قرآن مراد نہیں ہے، اس نور کی اتباع جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے. کوئی ایک نور ہے جس کی اتباع کرنی ہے. اہل علم بیٹھے ہیں، میں اس وقت پرواز کر رہا ہوں مجلس کے اندر، صاحبان علم تشریف فرمائیں. اطاعت اور اتباع میں فرق ہے. اطاعت قول میں بھی ہے، فعل میں بھی ہے، مگر اتباع صرف فعل میں ہے. کوئی ایک ایسا نور تلاش کرو جو عمل کر کے دکھاتا ہے. تم ایک نبی کو نور نہیں مان رہے تھے، ہم 14 کو نور مانتے ہیں، اور نبی بدرجہ اعلیٰ نور ہیں. ان کا نورانی پہلو جب تک نہیں مانیں گے، مثلا امام حسن فرما رہے ہیں، امام حسین کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان ناخل حسین قد عالمنا علما، میرا بھائی حسین ہم سب سے بڑا عالم ہے. اسقلونا حلما، حلم و بردباری میں ہم سب سے زیادہ سنگین ہیں. واقربنا من رسول اللہ رحمہ، اور رسول اللہ کی نسبت ہم سب سے زیادہ قربت رکھتا ہے. لیکن جس جملے کی خاطر میں نے 3 اور فضیلتیں سنائی، اس میں امام حسن فرماتے ہیں امام حسین کے بارے میں، کانا یقرأ الوحی قبل ان ینطق، حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا تھا. کیسے سمجھیں گے اسے؟ اس بات کو کیسے سمجھیں گے؟ کانا یقرأ الوحی قبل ان ینطق، حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا تھا. کیسے سمجھیں گے اسے؟ یہ حدیث ہے نا، آیت پڑھ دوں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان وہ ہے جس نے قرآن پڑھایا اور انسان کو خلق کیا. یہ کون سا انسان ہے جو خلق ہونے سے پہلے قرآن پڑھ چکا تھا؟ حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں تو کہیں میں نبی ہوں، اور مولا علی نبی کی گود میں آ کے فرمائے میں تورات سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں، قرآن سناؤں، تو حلق سے نہیں اتر رہا.
بھائی یہ نوری پہلو ہے ان کا. خبردار، اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہے، ان میں کوئی نبی رسول امام تو نہیں ہے نا؟ بولو بھائی. جو اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہے، جو ایک جیسے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں. اللہ نے کسی کا بھی تو کسی جیسا نہیں بنایا. ہر شخص مختلف خلق کیا اللہ نے، ہر شخص مختلف خلق کیا ہے. جو ایک جیسے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں. پھر جنہیں بنانے کے بعد وہ اپنے آپ کو مبارکباد دیتا ہو. تبارک اللہ احسن الخالقین، مبارک ہو تو بہترین مخلوق کا خالق ہو گیا. جنہیں بنانے کے بعد وہ غرور کرتا ہو. میرے بچوں جوانوں، خبردار، حدیث مبارکہ میں ہے کسی کی تعظیم پیسے کی بنیاد پہ مت کرنا. میں ان جوانوں سے بات کر رہا ہوں. کسی کا احترام اس کے پیسے کی بنیاد پہ مت کرنا. سب کا احترام ہونا چاہیے، لیکن پیسے کی بنیاد پر کسی کا احترام کرنے سے معصوم ارشاد فرماتے ہیں، توجہ چاہوں گا، جو کسی کا احترام کسی کے پیسے کی بنیاد پہ کرتا ہو، معصوم فرماتے ہیں اس کے اندر منافقت ایجاد ہو جاتی ہے. میں مومنوں سے بات کر رہا ہوں، منافقوں کا مجمع نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ پیسے کی بنیاد پر، توجہ، پیسے کی بنیاد پر احترام نہیں ہونا ہے. کس بنیاد پر احترام ہونا ہے؟ کس بنیاد پر؟ تقوی کی بنیاد پر، خوف خدا کی بنیاد پر. اگر کسی کو آپ کو بڑا ماننا ہے تو اس بنیاد پر بڑا ماننا ہے. اللہ نے کسی کو کسی جیسا نہیں رکھا. وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ متکبروں سے تمہارا کوئی تعلق بنے. اسے سب سے زیادہ نفرت ہے متکبروں سے. ہاں میرے بچوں، کسی کا کالر ادھر ہوا ہو، پائچا پھٹا ہوا ہو، بٹن ٹوٹے ہوئے ہوں، چپل دو طرح کی ہوں، انہیں ذلیل مت سمجھ رہا ہوں. کیا معلوم جو مہنگی گاڑی سے اترا ہو وہ علاقے کا یزید ہو، اور کیا معلوم جو سائیکل پر آیا ہو وہ اللہ کا ولی ہو. ٹھیک ہے، میں ایک بات کرنے جا رہا ہوں. تو کسوٹی یہ نہیں ہے، کسوٹی کچھ اور ہے، پیمانہ کچھ اور ہے. اللہ کو تکبر اچھا نہیں لگتا. اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی تکبر کرے. الکبریاء ردائی، تکبر میرے کپڑے ہیں.